امام المشائخ شیخ المشائخ سیدنا علی حسین اشرفی میاں نور اللہ مرقدہ کہ چوچا شریف کی بڑی باعظمت شخصیت کا نام حضرت سیدنا علی حسین اشرفی میاں ہے۔ انہی کا واقعہ ہے کہ جمعہ مبارکہ کے دن یہ کچھوچا شریف میں بیٹھ کر کے وضو فرما رہے تھے اور اچانک آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ لوگوں نے پوچھا حضور آپ کی آنکھوں سے آنسو کیوں آ گئے؟ تو فرمایا کہ میں قطب وقت کا جنازہ جاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں اور شام ہوتے ہوتے بریلی سے تار آتا ہے کہ امام محمد رضا کا انتقال ہو گیا۔ کچھوچا میں بیٹھ کر جو بریلی کے حالات کو دیکھ رہا ہے وہ نبی نہیں ہے، وہ پیغمبر نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کا ایک محبوب بندہ ہے۔ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ جب نبی کی امت میں ایسے ایسے علماء مشائخ ہیں کہ بیٹھے بیٹھے اپنے گھر سے دوسروں کے حالات کو دیکھ لیا کرتے ہیں، تو اگر مدینے میں بیٹھ کر مصطفیٰ کائنات کو دیکھیں تو اس میں کون سی تعجب کی بات ہے؟ لیکن دیدہ کور کو کیا آئے نظر، کیا دیکھے؟ حضرت علی حسین اشرفی میاں رحمت اللہ علیہ کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ تشریف لے گئے رامپور کے علاقے میں، اور اس وقت نواب رامپور کے جاہو جلال کا شہرہ چاروں طرف تھا۔ نواب رامپور نے آپ کے پاس پیغام بھیجا کہ حضور میرے غریب خانے پر جلوہ فرما ہو جائیں، عزت افزائی فرمائیں۔ حضرت نے دعوت قبول فرما لی اور پھر نواب رامپور کے گھر آپ تشریف لے گئے۔ نواب رامپور نے آپ کو اپنے تخت پر بٹھایا۔ اس زمانے میں آپ کے اس زمانے کی طرح لائٹ اور پنکھے کا انتظام نہیں تھا، ہاتھ سے پنکھا جھلا جاتا تھا۔ نواب رامپور نے حضرت کو تخت پر بٹھایا اور پیچھے سے تعظیماً احتراماً خود ہی پنکھا جھلنے لگا۔ مجمع سامنے موجود تھا۔ اتنے میں کسی نے کہا کہ حضرت تشریف فرما ہیں، اگر کسی کو کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لے۔ اتفاق سے ایک آدمی پیچھے سے کھڑا ہوا، اس نے کہا مجھے ایک سوال کرنا ہے۔ حضرت نے فرمایا کیا سوال ہے؟ اس نے کہا حضور میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اگر بندہ کوئی دعا کرتا ہے تو اس کی دعا کون قبول کرتا ہے؟ حضور اشرفی میاں رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے، ہر مسلمان یہ جانتا ہے کہ بندے کی دعا خدا قبول کرتا ہے، خدا دعا قبول کرتا ہے، اور کون قبول کرتا ہے؟ اس نے کہا ٹھیک ہے حضور، اب دوسرا سوال یہ ہے کہ اس کو کہاں سے پکارا جائے کہ وہ ہماری دعا کو قبول کر لے؟ اس سے کہاں سے بلایا جائے؟ اس سے کہاں بیٹھ کر دعا کی جائے کہ وہ ہماری دعا کو قبول کر لے؟ حضرت نے ارشاد فرمایا اس کو جہاں سے تم پکارو گے، جہاں سے بیٹھ کے دعا کرو گے، اگر وہ چاہے گا تو تمہاری دعا کو قبول کر لے گا۔ دعا وہی قبول کرتا ہے۔ آپ میدان کارزار میں ہو تب بھی وہ دعا قبول کرنا چاہے تو کر لے گا۔ آپ دوستوں کی محفل میں ہو، مسجد میں ہو، مدرسے میں ہو، جہاں دعا کریں اگر وہ چاہے گا تو دعا قبول کر لے گا، اور اگر نہ چاہے تو خانہ کعبہ کی زنجیر پکڑ کر کے دن بھر کھڑے رہیں پھر بھی کچھ ہونے جانے والا نہیں ہے۔ دعا خدا قبول کرتا ہے، اور جہاں سے چاہے وہ بندہ اسے پکارے اگر وہ چاہے گا تو دعا قبول کر لے گا۔ کہا حضور یہ بھی بات سمجھ میں آ گئی، مگر ایک تیسرا سوال اور رہ گیا۔ کہا کیا ہے؟ کہا حضور آپ نے بتایا دعا خدا قبول کرتا ہے، آپ نے یہ بھی بتایا کہ اسے جہاں سے پکارا جائے اور جہاں سے اس سے دعا کی جائے اگر وہ چاہے گا تو دعا کو قبول کر لے گا۔ حضور دونوں باتیں سمجھ میں آ گئیں، مگر تیسرا سوال یہ ہے کہ جب وہی دعا قبول کرتا ہے اور جہاں سے اسے پکارا جائے اگر وہ چاہے گا تو دعا قبول کر لے گا، حضور تب آپ کیوں کہتے ہیں کسی پریشان زدہ کو، مصیبت زدہ کو، آپ کے پاس اگر کوئی آصف زدہ آتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ چھوچا چلے جاؤ، اور اگر کسی کو اولاد کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں اجمیر چلے جاؤ، اور اگر کسی کو بیماری سے شفا لینی ہے، کوڑ کا مرض اس کا ٹھیک ہونا ہے تو اس کو آپ کہتے ہیں کہ اس کو لے کر کے بہرائچ چلے جاؤ۔ جب دعا خدا قبول کرتا ہے تو کیوں آپ بہرائچ بھیجتے ہیں؟ کیوں کچھوچا بھیجتے ہیں؟ کیوں اجمیر بھیجتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے تمہارا سوال صحیح ہے۔ آپ نے فرمایا بے شک خدا دعا قبول کرتا ہے، اور جہاں سے پکارا جائے وہ اگر چاہے گا تو دعا قبول کر لے گا۔ اب آپ نے اس سے فرمایا آؤ قریب آ جاؤ۔
اب وہاں سے اٹھا آپ کے پاس قرب میں آ کر بیٹھ گیا. حضرت نے خاموشی اختیار فرمائی, اسے کوئی جواب نہیں دیا. تھوڑی دیر کے بعد فرمایا اپنی جگہ پر چلے جاؤ. اب پھر وہ اپنی جگہ پر چلا گیا. تھوڑی دیر کے بعد حضرت نے فرمایا وہ سائل کدھر ہے جس نے سوال کیا تھا؟ کہا جی حضرت حاضر ہوں. کہا آؤ قریب آ جاؤ. اس نے کہا حضور ایک مرتبہ آپ نے بلا کر مجھے بھری محفل میں رسوا کیا, آپ نے مجھے بلایا کوئی جواب نہیں دیا اور آپ نے مجھے واپس کر دیا, کیا حضور پھر ایسا ہی کریں گے؟ فرمایا کہ آؤ قریب تو آؤ. پھر وہ دوبارہ قریب آ کر بیٹھ گیا. حضرت نے ارشاد فرمایا یہ بتاؤ کہ تم وہاں بیٹھے تھے تب تمہیں ہوا لگ رہی تھی یا میرے قریب میں آئے تب تمہیں ہوا لگنے لگی ہے؟ اس نے کہا حضور میں دور تھا تو مجھے ہوا نہیں مل رہی تھی, مگر میں قریب آپ کے بیٹھ گیا تو مجھے ہوا ملنے لگی. اور ہوا کون دے رہا تھا؟ پنکھا کون جھل رہا تھا؟ نوکر اور خادم نہیں بلکہ خود نواب رامپور پیچھے سے ہوا جھل رہا تھا, وہ پنکھا جھل کر ہوا دے رہا تھا. اب جو ہی اس سائل نے کہا حضور میں وہاں تھا تو مجھے ہوا نہیں مل رہی تھی, میں آپ سے قریب ہوا تو مجھے ہوا ملنے لگی. حضرت نے نواب رامپور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا نواب صاحب آپ مجھے ہوا دے رہے ہیں یا اسے ہوا دے رہے ہیں؟ آپ نے جو ہی یہ سوال کیا, نواب رامپور کہتا ہے حضور اس کی کیا حیثیت ہے کہ میں اس کو پنکھے جھلوں, اس جیسے تو نہ جانے کتنے میرے یہاں خود ہی نوکر چاکر ہیں, سرکار میں تو آپ کو پنکھا جھل رہا ہوں. حضور اشرفی میاں رحمت اللہ علیہ نے فرمایا سن تو وہاں تھا تو تجھے پنکھے کی ہوا نہیں مل رہی تھی, تو میرے قریب آیا تو تجھے پنکھے کی ہوا ملنے لگی. حالانکہ نواب تجھے پنکھے کی ہوا نہیں دے رہا ہے, وہ تو مجھے دے رہا ہے, مگر تو میرے قریب آ گیا تو تجھ کو بھی ہوا مل گئی. سن ہم خواجہ کے ہاں کیوں بھیجتے ہیں؟ اس لیے کہ خواجہ محبوب بارگاہ الہی ہے. خواجہ کا دربار وہ ہے جہاں پر رحمتوں کا ہر دم نزول ہوتا ہے, تجلیات کی بارش ہوتی ہے, انوار الہی وہاں جھما جھم برستے ہیں. اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ عوام ان کی زبان میں وہ تاثیر نہیں ہے, ان کے کردار میں وہ پاکیزگی نہیں ہے, ان کی گفتار میں وہ تقدس نہیں ہے, یہ اس قابل نہیں ہے کہ فوراً ان پر رحمت الہی متوجہ ہو جائے. ہم خواجہ کے ہاں اس لیے بھیج دیتے ہیں کہ وہاں جو رحمتوں کی جھما جھم بارش ہو رہی ہے یہ بھی قریب میں پہنچ جائیں گے, اس بارش سے انہیں بھی حصہ مل جائے گا.